اس وقت آپ میرے پیچھے جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یہ فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف پینسلوینیا، جسے یو پین بھی کہتے ہیں۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ پچھلے سیمسٹر میں، اب سے چند مہینے پہلے، اس یونیورسٹی کی جو پریزیڈنٹ تھی ان کا نام تھا الزبتھ میگل، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اس وقت بھی اسی طریقے سے غزہ کے لوگوں کے لیے، غزہ کے مظلوموں کے حق میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا، اور پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ جو اسرائیل کے سپورٹر اسٹوڈنٹس تھے، اسرائیل کی سپورٹر جو لابیز تھیں، جو بہت بڑی بڑی کمپنیز تھیں، انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے یہ مظاہرہ کیوں ہونے دیا اور اس کو کیوں نہیں روکا۔ اس کے جواب میں جو الزبتھ میگل تھی، جو یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ تھی، یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے امریکہ کے اندر، لیکن ان کے پاس دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو ان کے پاس وہی تھا جو پاکستان کے بیوروکریٹ کرتے ہیں، بڑی بڑی نوکریوں والے، ججز کرتے ہیں، کمشنرز کرتے ہیں، آئی جی کرتا ہے جیسے پنجاب کا ہے، وہ جی ہم تو نوکری کر رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، وہ بھی یہ کہہ سکتی تھی۔ لیکن الزبتھ میگل نے یہ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، اسٹوڈنٹس کا حق ہے کہ وہ مظاہرہ کریں، میں ان کو نہیں روکوں گی، مظاہرہ ان کا آئینی حق ہے، میں ان کے خلاف ایکشن نہیں لوں گی۔ اور انہوں نے اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹوڈنٹس بڑے ناراض ہوئے اس پر، انہوں نے مزید ظاہر ہے ان کے حق میں احتجاج کیا، لیکن وہ استعفیٰ دے کے چلی گئیں، کیونکہ امریکی کانگریس کے اندر ان کی اپیرنس ہوئی تھی، اور وہاں پر انہیں بہت گرل کیا گیا تھا کہ یہ مظاہرہ آپ کے ہاں کیوں ہوا، آپ نے مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا۔ جو پریزیڈنٹ الزبتھ میگل تھی اس یونیورسٹی کی، یو پین کی پریزیڈنٹ، ان کا کہنا یہ تھا کہ مظاہرہ کرنا ان کا آئینی حق ہے، میں نہیں روک سکتی۔ یہ آپ کو یہ کور کرنا، ویسے تو امریکہ کی بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے، یہاں سے اس کو کور کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا تھا کہ پاکستان میں وہ لوگ جو بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں وہ جی ہم عورتوں کو اس لیے اٹھاتے ہیں، ہم لوگوں کی چار دیواری کو ہم نے پامال کر دیا، لیکن دیکھیں جی ہماری تو نوکری ہے، ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نوکری کریں یا وہ تو اوپر والے ہیں جی، وہ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، ہم تو نوکری کر رہے ہیں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے۔ تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مہذب قومیں ہیں، ایک تو اب یہ بچے جو ہیں یہ پلان کر رہے ہیں کہ یہاں ٹینٹ لگا کے اگلے کئی ہفتوں تک دن اور رات یہاں سوئیں گے۔ ان میں سے زیادہ تر مسلمان نہیں ہیں، ان کا کوئی فلسطین سے لینا دینا نہیں ہے، ان کا انسانیت کا ناطہ ہے غزہ کے ساتھ اور فلسطین کا۔ کچھ مسلمان بھی ہیں لیکن بہت سارے ان میں مسلمان نہیں ہیں، وہ اپنے منہ پر ماسک لگا کے کھڑے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے۔ پچھلی دفعہ ہارورڈ یونیورسٹی اور دوسری جگہوں پر جن اسٹوڈنٹس نے یہ مظاہرہ کیا تھا، ان کے بارے میں بڑی بڑی کمپنیز نے یہ خط لکھے تھے کہ ان کو آنے والے دنوں میں بڑی کمپنیز میں نوکری نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف ہنگامے کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے بہت سارے بچے جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں نے ایک ویڈیو بنائی اس میں دکھاتا ہوں، انہوں نے منہ پہ ماسک لگائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں، وہ اپنا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے دوبارہ کہا کہ ان میں سے بہت سارے مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ یہاں پر اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کا غزہ کے مظلوموں سے انسانیت کا رشتہ ہے، اور یہاں کی پریزیڈنٹ نے اسی رشتے کے تحت، اسی اصول کے تحت استعفیٰ دینا قبول کیا۔ پاکستان کے ان مردہ ضمیر جو افسران ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری نوکری ہے جی، ہم نے تو سارا ظلم کرنا ہے، ہم نے ذلِ شاہ کو بھی شہید کر دیا، ہم نے عرش شریف کو بھی شہید کر دیا، ہم نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ بھی ڈال لیا کیونکہ ہماری نوکری ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جواب نہیں دیتے بلکہ ضمیر کی آواز سنتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ملک سپر پاور ہے، فلاں ملک یہ ہے، وہ ملک جو ہے وہ سپر پاور اپنی فوج کی وجہ سے نہیں ہوتا، صرف وہ ملک جو ہے وہ سپر پاور اپنی ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ملک سپر پاور بنتے ہیں تو جو کانشیس ہوتا ہے وہاں کی قوم کا، جو ان کا مجموعی شعور ہوتا ہے کسی قوم کا، اس کی وجہ سے وہ سپر پاور بنتے ہیں، یا پوری دنیا میں ان کا احترام اور عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ اصول پر کھڑے ہوتے ہیں۔ غزہ سے ان بچوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہاں کے مظلوموں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، کچھ کا ہوگا جو مسلمان ہیں یا جن کے عزیز ہیں، باقی بچوں کا کچھ لینا دینا نہیں۔ ہر طرف یہاں پولیس لگی ہوئی ہے، یہ پولیس ذرا چند لوگ پولیس کے یہاں کھڑے ہیں، اور باقی پولیس یہاں سے کوئی 200 میٹر دور پولیس کی کوئی 100 کے قریب گاڑیاں بھاری نفری کھڑی ہے۔ کسی ٹائم ان کے اوپر ویسے ہوگا نہیں، لیکن ظاہر ہے اگر کچھ ایرپٹ ہو جاتا ہے یہاں پر تو پولیس آ کر ان کو پکڑ بھی سکتی، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بچے پھر بھی یہاں احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، جو کہ پاکستان میں شاید
ناپید ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے زندہ قوم بننا ہے, لیکن جب کسی بھی جگہ پر کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو ہم نہیں ہوتے. سوال پوچھئے کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں غیر مسلموں نے تو غزہ کے لیے آواز اٹھا دی, کیا پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ایسے اکٹھے ہوئے؟ لیکن آج ہی وہاں پر کوئی اور شوشہ چھوڑ دیں تو آپ کو نظر آئے گا, کانسرٹ کروا دیں کوئی بھی, بہت سارے بچے اکٹھے ہوں گے. میں مسئلہ غزہ کا نہیں کہہ رہا, کہیں بھی ظلم ہو, بھلے کسی غیر مسلم ملک میں بھی ظلم ہو, تو ہمارے کیا نوجوانوں کا کانشیس ابھی تک زندہ ہے؟ کھڑے ہونا چاہیے, ہمیں بالکل ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے لیے یہ بچے جو ہیں مشرِ راہ ہیں. یہاں سے یو پین سے فی الحال اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.